السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستوں، بعض جاویداں دل ہوتے ہیں، روشن دل ہوتے ہیں، اور بعض روشن دلوں کو اس سے اوپر کا مقام بھی مل جاتا ہے، اور وہ مقام یہ ہے کہ ان چراغوں کے اوپر کوئی قندیل رکھ دی جاتی ہے۔ اب جب قندیل رکھ دی جاتی ہے، کوئی شیشے کی قندیل رکھ دو تو اب کیا ہوگا کہ روشنی پھیلنے بھی لگتی ہے۔ تو ہمارے اردو ادب کے اندر علامہ اقبال کے بعد، علامہ اقبال کی تو تمام شاعری ہی وہ اس درجے کی ہے، لیکن اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا کہ ایسی چیز کو کوئی ہمیں نظر نہیں آئی، بلکہ کچھ سمت تبدیل سی ہو گئی، یا پھر شاید ایسے لوگ نصیب نہ ہوئے ہمیں۔ لیکن بہرحال ایک شاعر کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ انٹینشنلی ایسی انہوں نے کوشش کی، اور اللہ پاک نے پھر اس کے بعد پھر رہنمائی بھی کی اور مدد بھی کی، اور وہ ہیں ناصر کاظمی۔ وہ ناصر کاظمی زیادہ تر اپنے ردم اور اپنی الفاظ کی خوبصورتی، شاعری میں نئے الفاظ کا آنا، ریل، سیڑھیاں، دھڑکن، کوٹھا، یہ والی چیزیں، تو اس حوالے سے زیادہ مشہور ہو گئے وہ بھی۔ یعنی ان کی جو شاعری کے اندرونی گہرائی تھی اور جس کے لیے وہ کر رہے تھے، تو ہم کبھی نہ اس طرف ہماری توجہ جا نہیں سکی۔ وہ بدقسمتی ہماری، تو ان کا ردم اتنا تھا کہ ہم ان کے جو سر تھے ان کے ساتھ ہی کھیلتے رہے، اس کے اندر ہی کھیلتے رہے، اس کے ساتھ نہیں بلکہ اس سر کے اندر کھیلتے رہے، اس سے محظوظ ہوتے رہے۔ لیکن جس چیز کے لیے وہ یہ سب کر رہے تھے، وہ تو ہمیں حاصل نہیں ہو پایا۔ یہ بدقسمتی ہماری کہ ہم نہیں حاصل کر پائے۔ اب دیکھیں، میں نے دیوان، آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہوگی کہ میں نے وہ دیوان پڑھا ناصر کاظمی صاحب کا، تو میری اپنی بھی یہی حالت رہی۔ بہت خوبصورت غزلیں لگیں، بہت خوبصورت کلام لگا، لیکن کبھی بھی وہ چیز نصیب نہ ہوئی کہ جو اس کے اندر کہیں چھپے ہوئی تھی، اور جس کے لیے شاعر وہ سب کہہ رہا تھا۔ جبکہ حقیقت بات تو یہ تھی کہ جتنی زیادہ ضرورت ہمیں ایسے کلام کی تھی، اس کی گہرائی کو جان لینے کی، اور اب کے دور کے اندر تو بہت ہی زیادہ بڑھ چکی ہے اس کی ضرورت۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ خود بھی جاویداں ہیں، تو ظاہری سی بات ہے جاویداں ہیں تو آگے پھر قندیل ملی ہے نا، اگلا مقام ملا ہے نا۔ اور اگر ہم اپنی حالتوں کو دیکھیں آج کل کے حوالے سے، تو حقیقت بات یہ ہے کہ ہم زیادہ تر تو سوئے ہوئے ہیں، اور بہت سے اکثریت جو ہے وہ تو بالکل ہی کہہ لیں کہ جس کو موت سے تشبیہ دے لی نے کہ مر ہی چکے ہیں۔ تو اب یہ جو قندیل والے ہوتے ہیں نا، خاص طور پر ان چراغوں کو جن کو قندیل ملی ہوتی ہے، یہ کیا کرتے ہیں، یہ پھر پھیلتی ہے روشنی، ظاہری سی بات ہے، اور پھر جب یہ روشنی جو ہے اور یہ سر جو ہیں یہ آ کے ٹکراتے ہیں، تو پھر یہ نہ صرف بیدار کرتے ہیں، اور بلکہ جو بالکل ہی مر چکا ہوتا ہے نا، اس کو بھی جھنجھوڑتے ہیں۔ اور پھر یہ جو قندیل والے ہیں، قندیل والے چراغ، ان میں اللہ پاک ایک نا تاثیر ڈال دیتا ہے، مسیحائی کی تاثیر بھی اللہ پاک اس میں ڈال دیتے ہیں کہ اب جسمانی طور پر جو مسیحائی ہے وہ تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی ہوئی ہے، لیکن تاثیر جو ہے وہ پھر اللہ پاک ان کو عطا کر دیتا ہے، اور وہ پھر تاثیر مسیحائی کیا کرتی ہے کہ وہ جا کر جب ٹکراتی ہے مردہ کے ساتھ، تو اس کا چانس ہوتا ہے کہ یہ جی اٹھے، اور جو سویا ہوا ہے وہ تو اس شور شرابے سے آخر کار جاگ ہی جاتا ہے۔
इस झंझोड़ से वो फिर जागने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। वो बड़ी खुशकिस्मती थी हमारी कि हमें ऐसे बड़े लोग मिले, ऐसे बुज़ुर्ग लोग मिले। लेकिन बस ज़ाहिर सी बात है कि हम और तरफ और सिमत को चल पड़े, अपनी लज्जत की तरफ की सिमत को चल पड़े। तो उस फ़लसफ़ियाना तरीके से जो बात अंदर पिन्हा थी इस कलाम के, उसको तो हमने कभी कोशिश भी नहीं की। तो दोस्तों, अब अगर पहली बारिश की बात करें तो वो तो खैर फ़िलहाल तो मेरे पास वो जिगरा ही नहीं है कि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं या उसको बयान कर सकूं। तो मैं जुर्रत ही नहीं कर सकता कि उसके रिदम को और उसकी जो ख़ूबसूरती है एक तस्वीर की, उसको सारा अपने अल्फाज से उसको मैला कर दूं, ख़राब कर दूं। मैं कोशिश करूंगा जल्द अज जब जब मेरे पास कोई अच्छे अल्फाज होंगे या मैं ख़ुद को इस काबिल समझूंगा कि मैं पहली बारिश को एक्सप्लेन कर लूँ, तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं और जल्द अज जल्द करेंगे। तो लेकिन उससे पहले मुझे वही पुरानी दीवान की एक गज़ल याद आ गई है। तो बस यूँ कह लीजिए कि कोकाफ में जाने से पहले ना तिलिस्म होशरबा के ना बहुत से दरवाज़े आते हैं, बहुत सी घाटियाँ आती हैं, पेचो खम आते हैं। तो बहुत से बड़े बड़े पहाड़ों को सर करना होता है। तो उन तिलिस्म होशरबा के वो रास्ता है, तिलिस्म होशरबा वो रास्ता है जिसके ज़रिए से गुज़र के आगे फिर कोकाफ में। तो कोकाफ कह लीजिए पहली बारिश को। तो उससे पहले हम पहले कुछ दरवाज़े तो पार करें ना, तो मिल के करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो एक बात और कहना चाहूँगा कि पहली बारिश को समझने के से पहले जिस दरवाज़े में हम दाखिल हों या किसी भी दरवाज़े में दाखिल होंगे तो एक परवाना बन के जाना पड़ेगा और उस रोशनी के अंदर छलांग लगानी पड़ेगी, फिर ही जाकर कहीं कुछ हमें हासिल हो सकता है। तो इस किस्म की कैफियत पैदा करना होगी, जुस्तजू पैदा करना होगी। इस अलाव को हम पोइट का दिल भी कह सकते हैं और एक बड़ा समंदर भी कह सकते हैं कि जिसके अंदर छलांग लगाए बगैर जो है ना कुछ भी निकाला नहीं जा सकता, कुछ पा नहीं सकते कुछ। तो हम कोशिश करेंगे और मैं भी कोशिश करूँगा कि मिल के ना आप सब लोगों के साथ इसमें छलांग लगा दूँ। तो अब दोस्तों, वो गज़ल जो पढ़ी थी वो दीवान में एक दफ़ा पढ़ी थी तो इतनी प्यारी लगी कि उसको ना फ़ौरी तौर पर वो याद भी हो गई इस वक्त एक दफ़ा पढ़ने में ही। वो कई बार जहन में आई, लेकिन उसका रिदम और उसके ख़ूबसूरती जो थी उसी के अंदर खोए रहे। आज कोशिश करते हैं कि इस गज़ल की थोड़ा सा अंदर जाएं और देखें है क्या अंदर। तो आगाज़ कुछ यूँ होता है, बहुत खूबसूरत गज़ल है। आगाज़ कुछ यूँ होता है कि दुख की लहर ने छेड़ा होगा और याद ने कंकर फेंका होगा। अब मैं कोशिश ये करूँगा कि ना ही अल्फाज ख़राब हों, ना ही वो रिदम तो नहीं मैं कर सकता, खैर अल्फाज और तस्वीर ख़राब ना हो, यानी कि जो तस्वीर उनकी है वो वैसे ही रहे। तो हम ना उन्हीं के अल्फाज से समझने की कोशिश कर लेते हैं, इंशाअल्लाह ताला समझ आ ही जाएगी। तो ये जो लहर है ये कहाँ पर आती है? ज़ाहिर सी बात है ज़्यादातर मोस्टली पानी में आती है। वैसे उनकी अपनी शायरी में कपड़ों पर भी लहर आती है, हवा में भी लहर आती है, लेकिन यहाँ पर पानी ही है क्योंकि आगे कंकर भी कहीं फेंका गया है, याद ने कंकर फेंका होगा। तो अब हम इस कंकर को क्या कहेंगे? जुस्तजू है ये कंकर जुस्तजू है, जिसके नतीजा क्या निकला है? कंकर एक कॉस्मिक अमल हुआ है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि लहर बनी है। बहरहाल ये कंकर का फेंकना इस शेर के अंदर बहुत खूबसूरती है। दुख की लहर ने छेड़ा होगा। अच्छा, अब आते हैं हम दुख की तरफ। दुख की लहर तो अब एक कोई मिलने आया है, कोई दोस्त मिलने आया है, लेकिन होगा क्या कि ये पता है कि ये मुसाफिर है, ये मेहमान है। अब उससे प्यार बढ़ा है, लेकिन उसने चला जाना है।
تو یہ وہ والا دکھ ہے، دکھ کی لہر نے چھیڑا ہوگا، لیکن وہ چھیڑا کیوں ہے، اس کی کاز کیا بنی ہے، اس کنکر کو پھینکنا ہے، یاد نے کنکر پھینکا ہوگا۔ آج تو میرا دل کہتا ہے تو اس وقت اکیلا ہوگا۔ اب دیکھیں، میرا دل کہہ رہا ہے، یہ میرا دل مجھے کہہ رہا ہے، تو یہاں پر صرف اور صرف میں موجود ہوں، باقی سب کچھ غائب ہے، میں موجود ہوں۔ اور کیا تھا شعر؟ آج تو میرا دل کہتا ہے کہ تو اس وقت اکیلا ہوگا۔ اب وہ جو اکیلا ہے، وہ اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ میرا دل کہتا ہے کہ تو اکیلا ہوگا، وہ تو اکیلا ہے، تو اور میرا دل اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ مجھے اس کے اکیلے ہونے کی یاد آئی ہے۔ ریل کی گہری سیٹی سن کر رات کا جنگل گونجا ہوگا۔ اب یہاں آپ خوبصورتی دیکھیے کہ جنگل تو گونجتا ہی ہے ریل کی سیٹی سے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ یہ آواز خوشی دے رہی ہے، اور ایک تو خوشی کا باعث ہے، سواری کی آواز خوشی کا باعث بن گئی ہے، اور دوسرا کیا کر رہی ہے وہ کہ رات کے جنگل گونج اٹھا ہے، یعنی رات کے اندر ایک گونج اٹھی ہے، اور اس رات کے اندر سکتا تھا، لیکن اس سکتے کو اس سیٹی نے توڑ ڈالا ہے، اور اب گونج پیدا ہوئی ہے، یعنی کہ اس رات کے جنگل میں اب خاموشی نہیں رہی ہے۔ تو بہت خوبصورت شعر ہے اس غزل کا۔ شہر کے خالی اسٹیشن پر کوئی مسافر اترا ہوگا۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں بہت اہم ہیں، جیسے کہ اسٹیشن کا خالی ہونا، مسافر کے اترنے کے بعد بھی اسٹیشن خالی ہی رہے گا، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ مسافر کے اترنے کے لیے اسٹیشن کا خالی ہونا بہت ضروری ہے۔ تو وہ ایسا مسافر ہے کہ وہ ہجوم میں نہیں اترتا ہے۔ بھیگ چلی اب شام کی پلکیں، تو اب تک کر سویا ہوگا، یعنی کہ وہ ایک مسافر ہے، تو اب گود میں سر رکھ کر سویا ہوگا، سکون کی نیند اب میسر ہوگی۔ یعنی یہاں پر مہمان کی خاطر مدارات ہو رہی ہیں کہ اگر وہ آئے گا تو اپنی خواہش ظاہر کی جا رہی ہے کہ اگر آئے گا تو پھر اس طریقے سے اس کو میں راحت کا سامان کرنے کی کوشش کروں۔ تو اب تک کر سویا ہوگا، میرا ساتھی رات کا تارا تجھ سے آنکھ ملاتا ہوگا۔ یہ کلائمیکس ہے اس پوری پویم کا، یہ کلائمیکس ہے۔ میرا ساتھی تو ہے ہی، تارا تو ساتھی ہے ہی، تجھ سے آنکھ ملاتا ہوگا۔ اب آنکھ ملانا کلام ہے، تو وہ کلام کیا ہے وہ آگے بیان ہو رہا ہے۔ میں تو آج بہت رویا، تو بھی شاید رویا ہوگا۔ اب بظاہر سننے والے کو کوئی گلہ معلوم ہوگا، لیکن یہ ہے کہ یہ ہرگز اتنا بڑا شاعر ناصر کاظمی، اس کو ہم نے کیا ایسا سمجھ رکھا ہے کہ وہ کوئی گلہ کر دے گا؟ نہیں، گلہ نہیں ہے یہاں پر، یہ تو اقرار ہے، یہ تو تارے کے ہونے کا بھی اقرار ہے اور اپنے ہونے کا بھی اقرار ہے، اور پھر تسلیم بھی ہے، اور پھر تو بھی شاید کے اندر کچھ منانے والی کیفیت ملتی ہے، تو اس کے اندر حسرت ہے۔ وہ حسرت کیا ہے کہ تو بھی شاید میرے لیے رویا ہوگا۔ میرے چومے ہوئے ہاتھوں سے اوروں کو خط لکھتا ہوگا۔ اب یہ ایک لاڈ کا مقام ہے،
اور لاڈ پیار میں جو باتیں ہوتی ہیں یہ اس کا بیان ہے یہ۔ اگر اوروں کی قسمت ہے یہ خط تو پھر میری بھی تو ہو سکتی ہے، میرے لیے بھی خط آ جائے۔ ہاتھ تو میں نے بھی چومے ہیں، اور پھر تحفہ بھی تو ہے رات کے تارے کا، خالی ہاتھ تو نہیں ہونا۔ آگے دوستوں میں مقطع عرض کروں گا، اور میں ایک بات بتا دوں کہ جب سے یہ شعر، یہ مقطع اس غزل کا لکھا گیا ہے، جب سے ناصر صاحب نے اس کو لکھا ہوگا، اس سے لے کے آج تک جس نے بھی اس کو پڑھا ہوگا، یا پھر جب تک پڑھا جائے گا یہ دیوان، یہ کلام پڑھا جائے گا، آج سننے والے آپ لوگ اور میں خود بھی، ہم اس مقطع کو صرف ایک رشک کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ مقطع ہے ہی بہت اونچی جگہ پر، بہت ہی اٹھان والی جگہ، اٹھان ہے اور بہت ہی اونچی جگہ پر ہے، تو ہم صرف رشک کے ساتھ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے آگے تو ہماری رسائی نہیں ہے۔ تو مقطع کچھ یوں ہے کہ ناصر تیرا میت پرانا، تجھ کو یاد تو آتا ہوگا۔ میں اس مقطع بارے میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ مسافر کا کلام ہے۔ ناصر تیرا میت پرانا، تجھ کو یاد تو آتا ہوگا۔ بس دوستوں اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ تو مجھے امید ہے کہ میں نے دھکا دے دیا ہے، بلکہ خود بھی میں آپ سب لوگوں کے ساتھ اس میں سرابی کے لیے چھلانگ تو مار دی، باقی جو قسمت میں ہو۔ تو اب اجازت دیں، السلام علیکم دوستوں۔